الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعۃ المبارکہ کی اس محفل میں میری گفتگو کا عنوان ہے گستاخان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبرتناک انجام۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ جمعہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ایک مومن کو حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ صدیق اکبر کا جان قربان کرنا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا کا نماز قربان کرنا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمرہ قربان کرنا، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کی شان کے خلاف ایک لفظ بھی نہ سننا اور حضور کے فیصلے کے نہ ماننے والے کے سر کو تن سے جدا کر دینا، اور پھر صحابہ کی اور دیگر جماعتوں نے جو والہانہ انداز میں اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا ہے وہ کتب احادیث میں جگہ جگہ موجود ہے، کتب تاریخ میں جگہ جگہ موجود ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ ظاہر ہے جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد زمین پر سب سے برتر و بالا ہو، اور جن کا مقام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جنہیں سردار مانتے ہوں، جو سید الانبیاء ہوں، سید الرسل ہوں، ان کے مقام مرتبے کو کون جان سکتا ہے اور کون سمجھ سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ اسی وجہ کر کرتے ہیں کہ حضور کے مقام اور مرتبے سے وہ ناواقف ہیں، اور کفر و شرک کے دلدل میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، یا اگر وہ کلمہ بھی پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر معاذ اللہ حضور کی شان میں کوئی ایسے جملے وہ نکالتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان کی رمق موجود نہیں ہے اور ایمان کی حلاوت انہیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 ہے، جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر کے یعنی ان سے عداوت رکھے اور توہین و تمسخر کا نشانہ بنائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، مقابلہ سے مراد وہی ہے ان کی توہین کرے، تذلیل کرے، تمسخر کرے، مذاق بنائے، تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے کسی طرح کی دشمنی رکھی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ انبیاء و رسول، اولیاء کرام، بزرگان دین جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی کوئی توہین تذلیل کرے اور ان سے جنگ کرے تو
تو یہ ان سے جنگ نہیں کرتا، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور سوچو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے والے کا حشر کیا ہوگا۔ تو جو سید الانبیاء ہوں، سید الرسل ہوں، اور تمام انبیاء کرام اور رسولان نظام جن کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس بدبخت نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی اسے ذلیل کیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بدترین اور دردناک انجام ہے۔ یہ ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ سگا چچا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن ہے۔ ابو لہب آپ سے بڑی عداوت رکھتا تھا، اور یہ عداوت کس لیے تھی؟ یہ عداوت اس لیے نہیں تھی کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ عداوت اس لیے نہیں تھی کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ تھا کہ جو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دشمنی صرف اس لیے تھی کہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ کر انہوں نے ایک نیا دین دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ وہ آپ سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا، عداوت رکھا کرتا تھا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی اور فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو میں خدا کی طرف سے خالص خدائی کے لیے آخری پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے کہی ہے تو کہنے لگا، اے محمد، کیا تم نے مجھے ہم لوگوں کو اسی لیے دعوت دی تھی، اسی لیے بلایا تھا؟ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہ دیا، لیکن رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کی شان میں اس طرح سے گستاخی ہو اور اس کا رب خاموش رہے۔ خالق ارض و سما نے اس کی تباہی و بربادی کا اعلان اسی کے انداز میں فرماتے ہوئے پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اس کے مال اور اس کی کمائی سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، جلدی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، یعنی لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی ہے، اس کی بیوی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں عورتوں کے انداز میں وہ آگ لگاتی پھرتی تھی، فتنے برپا کرتی تھی، اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، یعنی آگ لگائے پھرتی ہے، یعنی لوگوں کے درمیان وہ فتنے فساد جو پھیلاتی ہے میرے محبوب کے واسطے اور وسیلے کے مطابق، تو سن، اس کی گردن میں بھی کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی مضبوط ترین، مسد کہتے ہیں کھجور کی بٹی ہوئی مضبوط ترین رسی کو مسد کہتے ہیں، کہ اس کے گردن میں بھی بٹی ہوئی کھجور کی مضبوط رسی ہوگی جس کے ذریعہ وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ یہ اللہ کریم نے اعلان فرمائے دیا، اور یہ قرآن کی سورت بن کر نازل ہو گئی، جسے اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک پڑھا جائے گا۔ مذمت تو ابو لہب کی آئی ہے، لیکن اگر ایمان کی نظر سے دیکھو تو اس تبت یدا میں بھی حضور کی نعت ہے، حضور کی شان بیان کی گئی ہے کہ یہ ابو لہب پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تو وہ نازل اس لیے ہوا ہے کہ وہ اس نے حضور کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو دنیا میں ابو لہب کا حال یہ ہوا کہ اس کو زہریلی قسم کا ایک بیماری اس کو ایک ہو گئی، ایک یا چھالا، جس کو عربی میں العدسہ کہتے ہیں، نکلا، وہ ایسا چھالا نکلا جو پورے جسم میں پھیل گیا، ہر جگہ سے بدبودار پیپ نکلنے لگی،
گوشت اس کے گل گل کر گرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بیٹوں نے اپنے گھر سے باہر اسے پھینک دیا، اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی لاشیں 3 دن تک، اس کی لاش جو تھی وہ 3 دن تک یوں ہی دھوپ میں گلتی رہی، سڑتی رہی۔ لوگ اس کے تعفن سے، اس کے بدبو سے پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے۔ اس کے بیٹوں کو لوگ لعنت ملامت کرنے لگے۔ اس نے چند حبشی غلاموں سے گڈھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو، لکڑیوں سے، ہاتھ کسی نے لگایا، لکڑی سے اس کی لاش کو ڈھکیلتے ہوئے گڈھے میں لے گئے اور پھر گڈھے میں ڈھکیل کر اسے ڈال دیا گیا اور دور سے مٹی پھینک پھینک کر اس کو جو ہے جہنم واصل کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کا حشر دنیا میں بھی یہ ہوا ہے، اور جو آخرت کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، المستدرک للحاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عساکر نے ذکر کیا ہے ابو لہب کے ایک بیٹے کے بارے میں، وہ اتبا تھا یا لہب تھا، لہب بڑا بیٹا تھا اسی لیے وہ ابو لہب، لہب کا باپ، یہ کنیت اس نے اختیار کی تھی۔ تو وہ اتبا تھا یا لہب تھا، شام کے سفر کی وہ تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ میں سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو اور ان کے سامنے ذرا گالیاں تو دے آؤں، ذرا میں ان کو برا بھلا کہہ کر آؤں۔ اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور بڑی جھٹائی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اول فول بکتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بڑے رحمت والے ہیں، یقیناً اگر صرف اپنی بات ہوتی تو شاید رسول اللہ خاموش رہ جاتے، لیکن بات اللہ کی بھی تھی۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ کیا دعا فرمائی اللہ کے رسول نے؟ اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ جب وہ لوٹ کر آیا ہے، ابو لہب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو نے کچھ کہہ دیا، انہیں برا بھلا کہا؟ کہا ہاں میں نے جم کر انہیں برا بھلا کہا۔ کہا اچھا جواب میں انہوں نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، بتا جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہاں انہوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی اور کہا اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ اب ابو لہب نے کہا بیٹا اگر محمد کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے تو اب یہ خیر نہیں، کیونکہ میری ان نگاہوں نے دیکھا ہے کہ نہ جانے کتنی بار ان کی زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہو کر رہی۔ یہ بدبخت حضور کی عظمت و شان جانتے تھے اور ان کا دل نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، لیکن ان کی انانیت، ان کی نفسانیت، ان کی جھوٹی شان انہیں روک دیا کرتی تھی۔ پیارے اسی لیے کہا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص زور اس پر دیا ہے، اللہ کے رسول نے زور دیا ہے کہ بندے ہو تو بندے بن کر رہو، خدائی کے دعوے دار نہ بنو، اکڑ نہ پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے انانیت اور نفسانیت نہ پیدا کرو، بلکہ جھک کے رہا کرو، اور عاجزی اور انکساری پیدا کرنا یہ بندے کی شان ہے۔ اور جو اکڑ پیدا کرتا ہے، جو عاجزی اور انکساری کا چولا اتار دیتا ہے، گویا وہ بندگی چھوڑ کر خدائی کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ تو کہا میں نے دیکھا ہے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اب سفر میں لے کر بھی چل رہا ہے تو بیٹے کو درمیان میں رکھا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کئی منزل چلنے کے بعد ایک جگہ ٹھہرنے کی جگہ آئی، ایک راہب، ایک پادری کا گرجا گھر تھا، گرجا گھر کے قریب۔ تو وہاں پر جب خیمہ ڈالنے لگے تو وہ گرجا گھر کا پادری آیا، کہنے لگا یہاں تم کہاں خیمہ ڈال رہے ہو، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں تو شیر اور گیدڑ اور اس کے بعد جو بھیڑیے جو ہیں وہ اس طریقے سے گھومتے ہیں کہ جیسے بھیڑ بکریاں گھومتی ہیں، اس طریقے سے شیر یہاں اور بھیڑیے یہاں گھوما کرتے ہیں، اس لیے کہیں اور کوئی محفوظ جگہ تم تلاش کرو۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنا حفاظتی انتظام کر لیتے ہیں، ہاں مجھے اپنے بیٹے سے خطرہ ہے۔ تو اپنا سامان اس نے جمع کروایا، سامانوں کا جب ڈھیر لگ گیا ایک جگہ پر، تو ڈھیر لگانے کے بعد قافلے والوں سے کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، تم میرا بیٹا سے متعلق مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، کیونکہ محمد نے اسے بد دعا دی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اوپر سوئے
تاکہ وہ محفوظ رہے جانوروں سے، درندوں سے اور دیگر چیزوں سے۔ بیٹے کو اوپر جو ہے وہ سلایا ہے۔ رات ہوئی، جب سارے سو گئے ہیں، ایک شیر آیا ہے۔ وہ شیر کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہی اس کے کتوں میں سے ایک کتا تھا۔ حضور کی بد دعا کا اثر اب ظاہر ہونے لگا ہے۔ وہ شیر اب سب کا منہ سونگتا چل رہا ہے، منہ سونگتا چل رہا ہے۔ بالآخر وہ جب دیکھتا ہے کہ سب کو منہ سونگا چھوڑا، منہ سونگا چھوڑا، تو آخر میں اس نے دور کنارے سے اوپر کی جانب تکا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے سے چھلانگ لگا کر اس مچان کے اوپر پہنچا ہے جہاں اپنے بیٹے کو ابو لہب نے سلایا تھا۔ اس کا منہ سونگا، اور منہ سونگنے کے بعد فوراً اسے پکڑ کر چیر پھاڑ دیا ہے، اور چیر پھاڑ کر اسے جہنم واصل کر دیا ہے۔ پتا چلا کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، اس کے منہ میں جو منہ سے بدبو آیا کرتی ہے، وہ خاص قسم کی بدبو ہوا کرتی ہے، اور یقیناً جو حضور کا نام محبت سے لیا کرتا ہے، اس کے اندر خوشبو بھی اسی طریقے سے پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ اہل دل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس شاخ نے تو اپنے زبان کو مشک و عنبر سے دھونے کے بعد بھی کہا کہ میں مشک و عنبر سے بھی اپنے زبان کو دھو لوں، تبھی نام مصطفیٰ لوں، تب بھی نام مصطفیٰ لوں تو میرے لیے بے ادبی ہے۔ یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جس قدر درود و سلام کی کثرت آپ کریں گے، آپ کے اندر منہ میں خوشبو پیدا ہو جائے گی، خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب و احترام سے نام لینے کے لیے یہ مشک و عنبر، یہ عطر اور یہ دوسری چیزوں سے منہ میں خوشبو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے منہ میں خوشبو پیدا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام کے ذریعہ پیدا کریں۔ یہ جمعہ کا دن ہے، شب جمعہ ہو یا جمعہ کا دن ہو، اس جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے، اور درود پاک کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے۔ جہاں تک ہو سکے کہ اس شب میں، اس دن میں، اس تمام معمولات میں اپنے 10 بار، 20 بار، 50 بار، 100 بار درود پاک کے نذرانے کا طریقہ بھی بنا لیں۔ یہ درود پاک کا ورد ہم نے کرنا شروع کیا تو اللہ ہماری زبان میں حلاوت بھی پیدا فرما دے گا، لذت بھی پیدا فرما دے گا، اور منہ میں خوشبو بھی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کی زبان میں چاشنی بھی پیدا ہو جائے گی، ہماری زبانوں میں لذت اور چاشنی بھی پیدا ہو جائے گی۔ یقیناً بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے اس دنیا میں، بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے، غالب کا جواب نہیں، میر کا جواب نہیں، مومن کا جواب نہیں، سب اب بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن حالیہ زمانوں میں ان شعرا میں جو مقام اقبال کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یقیناً میں نعت گو شعرا علماء کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ امام شرف الدین بوسیری ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے، جن کا قصیدہ بردہ بڑا مشہور ہے۔ امام شرف الدین بوسیری کا واقعہ میں سناؤں گا کبھی موقع ملا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، اور دیگر حضرت جامی ہیں، حضرت رومی ہیں، یہ سب جو ہے یقیناً وہ نعت گو شعرا ہیں، وہ نعت گو شعرا ہیں کہ جن کی زبان سے وہ مٹھاس ہے اور ایسا کلام نکلتا ہے کہ بندہ جھوم جھوم جاتا ہے، لیکن وہ دن ادبی دنیا میں بڑا مقام دیا جاتا ہے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، غالب، مومن، ذوق اور دیگر۔ ان میں جناب اقبال کی بڑی شان ہے۔ کسی نے جناب اقبال سے پوچھا تھا کہ علامہ آپ کی شاعری میں یہ چاشنی پیدا ہوئی تو کیسے پیدا ہوئی؟ آپ کا کلام تو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دل قرآن اور صاحب قرآن کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، زبان، دل جو ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں سنو، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں صرف حضور کی شان لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو یوں ہی نہیں لکھتا ہوں، میں 1000 بار، 1000 بار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں نعت پاک لکھتا ہوں، تو یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے اور یہ چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چاشنی، یہ تاثیر، یہ لذت اپنی زندگی میں اور اپنی زبان میں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایسا ذریعہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ذریعہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان میں
کسی نے بھی ذرہ برابر اگر گستاخی کی ہے تو اس کا انجام بدترین ہوا ہے۔ ہاں یہاں پر بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، کہنے کو بہت کچھ ہے، ابو جہل کا انجام میں بتاتا یہاں پر، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے ہیں، لیکن ایک سوال پیدا اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے، بعض کہتے ہیں کہ حضور نے تو بہت سارے اپنے گستاخوں کو معاف فرما دیا۔ زہیر بن کعب کے بارے میں بتاؤں گا، حضور کی شان میں حجویہ اشعار کہتا تھا، حضور نے اس کے قتل کا اعلان فرما دیا گیا تھا، لیکن حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو حضور نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ وہ حضور کی راہ میں کانٹے ڈالنے والی عورت کو حضور نے علیہ السلام نے معاف کر دیا، نہ جانے کتنوں کو حضور نے معاف فرما دیا۔ تو بعض کہتے ہیں کیا ہمیں بھی معاف نہیں کر دینا چاہیے؟ یاد رکھیں کچھ چیزیں حضور کے لیے خاص ہوا کرتی ہیں، حضور نے اپنی زندگی میں اپنے جن گستاخوں کو معاف کر دیا یہ ان کی شان ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ حضور کے گستاخوں کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ قرآن بھی اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیتا ہے اور حدیث میں بھی اس بات کا حکم موجود نہیں ہے، اور ائمہ کے اقوال بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کسی نے کی، ایک صحابی موجود تھے، کہنے لگے امیر المومنین ہمیں حکم ہو تو آپ کی گستاخی کرنے والے کی میں گردن نہ مار دوں، میں اسے قتل نہ کر دوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چپ، خبردار، ایسی بات نہ کہنا، یہ شان صرف حضور کی ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ ابو بکر کی یہ شان نہیں ہے کہ ابو بکر کے گستاخوں کو قتل کیا جائے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ہاں بات کیا ائمہ نے فرمایا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کرام ان کے مقام و مرتبے کے مطابق جو گستاخی کرتا ہے اسے کوڑے لگائے جائیں۔ جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں، اسے سزا دی جائے۔ تو یہ مقام ہے حضور علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی عظمت و شان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔